السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً الافضلہم و خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز و جل فی کتابہ الکریم علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نکیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ان اللہ کان عزیزا حکیما والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 57 تک جو آیات ہیں ان کی تلاوت کی ہے. یہ ہمارا سورہ نساء کا 10واں درس ہے. آج کا ہمارا یہ جو درس ہے اس کا موضوع اور اس سے پہلے جو درس ہوا، یعنی یہ درس نمبر 10 ہے تو وہ درس نمبر 9 ہے. موضوع ایک ہی ہے اور حصے 2 ہو گئے، یعنی 2 درس ہو گئے. موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ امتوں میں بگاڑ اور پستی. اس موضوع پر ایک درس ہو گیا نا، درس نمبر 9، اور یہ درس نمبر 10 ہے. امتیں جب بگڑتی ہیں تو ان کے اندر جو بگاڑ اور پستی آتی ہے وہ کتنی خطرناک ہوتی ہے. اب یہ نوٹ کر لیں، ہم ایک امت ہے، لیکن ہم 1400-1500 سال بعد ہیں جب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں. اس وقت ہمیں بگاڑ جو ہے نا اس کی شکل دکھائی جا رہی ہے کہ جب کوئی امت بگڑتی ہے تو وہ کیا مطلب یہ ہے کہ کیا شکل اس کی ہوتی ہے.
اور یہ کیوں جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے بگاڑ سے آگاہ ہو جائیں. اگر ہمارے اندر وہ بگاڑ پیدا ہو نا تو ہم آگاہ ہو جائیں. احادیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یاتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل حزب النار بالنار، میری امت میں وہ سب خرابیاں بیماریاں آ جائیں گی جو امت بنی اسرائیل میں آئیں. اچھا اب یہ دیکھیں کہ مسلمان مدینے میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے میں آئے. مدینے میں پہلے سے اہل کتاب موجود ہیں. اہل کتاب کا ایک حصہ جسے یہود کہتے ہیں نا موجود ہے. اور کبھی وہ یہود بھی تو اللہ کی امت ہی تھے، رسول کے ماننے والے، اللہ کی کتاب کے ماننے والے تھے نا. لیکن اب وہ بگڑ چکے تھے. اب یہ بگاڑ جو ہے نا اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ایک آدمی اگر واقعتاً یہ چاہتا ہے کہ دین سر بلند ہو، اللہ کا نام سر بلند ہو، اللہ کا کلمہ سر بلند ہو، اور کوئی دوسرا بندہ بھی یہی چاہتا ہے، تو مجھے اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا دین سر بلند ہو اور مجھے کوئی بندہ نظر آئے کہ وہ بھی یہی چاہتا ہے، میرا دل مانے کہ یہی چاہتا ہے، مجھے خوشی ہونی چاہیے یا افسوس ہونا چاہیے؟ خوشی ہونی چاہیے. لیکن غم بھی ہو جاتا ہے، دکھ بھی ہو جاتا ہے جب امتیں بگڑتی ہیں. اگر آپ اپنے بگاڑ کی طرف جو ہے وہ دیکھیں، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ ہمارے وہ یہاں نہیں چلتے، یہ چلتے ہیں. اچھا آپ ذرا کبھی اس بات کے اوپر غور کریں کہ اگر بریلوی حق بات کہتا ہو، میں بریلوی نہیں ہوں، میں اہل حدیث ہوں، یا میں جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ دیوبندی ہوں، وہ حق کہتا ہے تو مجھے خوشی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی بہت ساری خرابیاں ہوں گی جن سے مجھے اختلاف ہے، لیکن اس بات میں اس کا مجھے ساتھ دینا چاہیے یا اس کی تائید کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں حق بات بریلوی کہے تو اہل حدیث اور دیوبندی یا شیعہ وہ اس کی تائید کر دیتے ہیں؟ اہل حدیث حق بات کہے تو کیا دیوبندی اور بریلوی اس کی تائید کر دیتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ وہ جو دوسرے باقی اختلافات ہیں نا اس کی وجہ سے. اچھا یہ ان کا جھگڑا صرف مسلمانوں کے ساتھ ہے. کوئی عیسائی ہو تو عیسائی کے ساتھ بھی یہی ان کا رویہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، بلکہ فخر سے کہیں گے کہ فلانا انگریز ہے، اس نے یہ بات کی ہے. تمہارے ادھر اپنے بھی عیسائی رہتے ہوں نا تو تمہارا ان کے ساتھ کوئی بحث نہیں ہے. بحث ہے تو کس کے ساتھ ہے؟ جو حق پر کھڑا ہے، جو حق بات کہتا ہے. اب دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ سورہ نساء کے اندر فرمایا نا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، یا ولا نشرک بہ شیئا. اے اہل کتاب، قرآن کیا کہتا ہے؟ اہل کتاب آؤ. حالانکہ اہل کتاب کا مسلمانوں کا کتنا اختلاف ہے.
ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسی بات کی طرف جو تمہارے ہمارے درمیان مشترک ہے. یہاں میں نے جو آپ کو مثال دی ہے وہ ہم مشترک میں اس کی تائید نہیں کرتے، اس کی ستائش نہیں کرتے. اور دوسری طرف قرآن کیا کہتا ہے کہ اہل کتاب سے بھی کہو کہ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے. اللہ نعبد الا اللہ، تم بھی کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں. اور تم بھی کہتے ہو کہ شرک نہیں کرنا چاہیے، اور ہم بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جیسے کہتے ہیں چلے یار جتنا اتفاق ہے اتنا تو مل کر لیں نا. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم دیا ہے. دشمنوں کے ساتھ بھی نا انصافی کا حق نہیں ہے. ویسے تو اگر اسلام کے اندر ہم دیکھیں، خلفاء راشدین کے دور میں دیکھیں تو جو ہے نا وہ آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی. غیر مسلمانوں کے مقابلے میں انصاف ملا. کسی نے نہیں یہ کہا کہ یہ غیر مسلم ہے تو اس کو ساتھ زیادتی کر لیں. سورہ نساء کے اندر سورہ مائدہ کے اندر فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. دیکھو کسی کی دشمنی تمہیں اتنا زیادہ دور نہ لے جائے کہ تم اس کو دشمن سمجھ کر انصاف نہ کرو. یعنی ہے وہ حق پر سچی بات کہہ رہا، تم اس کی سچی بات کی تائید نہیں کر رہے. وہ حق بات کہہ رہا ہے، تم اس حق کو حق نہیں کہہ رہے. کیوں نہیں کہہ رہے؟ دشمن ہے. فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. تو اب میں نے یہاں آپ کو اس وقت ہم بگڑے ہوئے مسلمان ہیں، یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کے اندر بگاڑ ہے. اور یہ کسی دوسرے آدمی کی جو اس کے فرقے کا نہیں ہے، جو اس کی جماعت کا نہیں ہے، جو اس کی حق بات کی بھی تائید نہیں کریں گے. اور یہ بیماری اس وقت یہود میں تھی. یعنی یہ بگاڑ دکھایا جا رہا ہے امتیں میں جب بگاڑ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے. اب دیکھیں میں نے جس طرح آپ کو مثال دی نا کہ یہاں بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے یا شیعہ ہے، اس کا کلیش کس کے ساتھ ہے؟ مطلب اگر وہ شیعہ ہے تو اس کا کلیش ہے بریلوی سے، دیوبندی سے، اہل حدیث سے. اگر اہل حدیث ہے تو اس کا کلیش ہے بریلوی سے، دیوبندی سے، شیعہ سے. دیوبندی کا کلیش ہے اہل حدیث سے، بریلوی سے، شیعہ سے. اسی طرح سب کا کلیش ہے نا. تو عیسائی کے ساتھ بھی کلیش ہے؟ عیسائی کے ساتھ کوئی کلیش نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی آپ کے یہاں ہندو رہتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی کلیش ہے؟ کوئی کلیش نہیں ہے. اب یہی میں شکل آپ کو دکھاتا ہوں کہ اب دیکھیں عرب کے اندر ایک تو ہیں بت پوجنے والے مشرکین مکہ، یہ جو تھے وہ تو خیر آئمہ تھے نا، باقی سارے عرب میں تھے. اور اسی جگہ مدینے میں یہودی بھی رہ رہے ہیں، کوئی کلیش نہیں ہے ان کے درمیان، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی کلیش نہیں ہے. ویسے اپنی جگہ جیسے ہم عیسائیوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، وہ ہمیں سمجھتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی کوئی کلیش نہیں ہے. آپ یورپ میں جاتے ہیں کوئی کلیش ہوتا ہے؟ کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ جس طرح کوئی لڑائی ہو جاتی ہے وہ تو یہاں مسلمان کی، دیوبندی کی ہو جاتی ہے، بریلوی کی ہو جاتی ہے، ارائی کی ہو جاتی ہے، جٹ کی ہو جاتی ہے نا. وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، کسی مسئلے پہ ہو گئی، لیکن مجموعی طور پر کوئی کلیش نہیں ہے.
اچھا، یہ کلیش پیدا ہوا جب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو یہ کلیش پھر کس کے ساتھ ہوا؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حالانکہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہتے ہیں یا اسلام جو بات کہتا ہے، وہ باتیں یہود کی بہت ساری باتوں سے مطابقت رکھتی ہیں۔ اللہ کو وہ مانتے ہیں، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی بات ہی کرتے ہیں۔ اللہ کی کتابوں کی بات کرتے ہیں، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی بات کرتے ہیں۔ جنت، جہنم، اعمال، یہ ساری باتیں کرتے ہیں نا۔ اب ان کا کلیش مشرکین کے ساتھ نہیں بنا، کن کے ساتھ بنا؟ مسلمانوں کے ساتھ۔ حالانکہ یہاں تو کافی حد تک یوں سمجھ لیں کہ مطابقت ہے۔ ظاہر ہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن کریم میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا مقام بتایا گیا نا، تو ان کو تو قریب آنا چاہیے تھا۔ لیکن وہ اسی طرح جو میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے نا، کہ اللہ کہتا ہے کہ انصاف دشمن کے ساتھ بھی کرو، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم اپنے مخالف فرقے کے ساتھ انصاف کی بات نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے اہل کتاب آؤ ایسے کلمے کی طرف جو تمہارے ہمارے درمیان مشترک ہے، چلو ہم اس میں تو اتفاق کریں نا۔ لیکن ہم یہاں ایک فرقے والا دوسرے سے اتفاق نہیں کرتا۔ بالکل یہی کام ہو رہا ہے کہ یہود محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتفاق نہیں کر رہے، اور مخالفت کے اندر جا کر وہ اتفاق کر رہے ہیں یا تائید کر رہے ہیں مشرکین مکہ کی، کیونکہ مشرکین مکہ جو ہیں ان کی جنگ ہے کن کے ساتھ؟ مسلمانوں کے ساتھ۔ تو ان کی تائید مشرکین کی کون کر رہا ہے؟ ان کی کر رہے ہیں یہودی۔ اچھا، اسی طریقے سے کوئی مشرک، مدینے کے اندر بھی مشرکین تھے نا، کوئی مشرک اگر مسلمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نوٹ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے اب ایک ہی شہر میں یہودی بھی رہ رہے ہیں اور مشرکین مکہ بھی رہ رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نہیں، مشرکین مدینہ بھی رہ رہے ہیں۔ اوس اور خزرج دو قبیلے رہتے تھے نا۔ اچھا، پرانی دوستیاں ہیں، نئے کون ہیں آئے؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجر نئے آئے ہیں نا، یہ پرانے دوست ہیں یہاں۔ اب کوئی مشرک اگر ایمان لے آتا ہے تو اس کا پرانا کوئی دوست، جاننے والا یہودی، جب اس کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یار کیا ضرورت ہے تمہیں مسلمان ہونے کی، اس اسلام سے یا اس مسلمانی سے تو تم پہلے ہی بہتر تھے۔ پہلے کب بہتر تھے؟ جب تم بت پوجتے تھے، جب تم شرک کرتے تھے، جب تم نہ یہودی تھے نہ مسلمان تھے، اس وقت تم بہتر تھے۔ اب یہ بالکل اسی طرح سمجھ لیں کہ جو ہے نا، وہ کوئی آدمی عیسائی ہے، وہ مسلمان ہونا چاہے تو اب بریلوی کی خواہش کیا ہوگی کہ یہ مسلمان ہو بریلوی، اہل حدیث کی کیا خواہش ہوگی؟ یہ مسلمان ہو تو اہل حدیث ہو، دیوبندی کی ہوگی دیوبندی ہو، شیعہ کی ہوگی شیعہ ہو۔ اور اگر وہ اپنی مرضی سے کسی ایک کو چوز کر لے تو دوسروں کے نزدیک کیا ہوتا ہے کہ اس سے بہتر تھا یہ جہاں تھا پہلے ٹھیک تھا، یعنی یہ جب پہلے عیسائی تھا تو اس وقت ہی ٹھیک تھا۔ یہ ہے بگاڑ جو اس وقت ہمارے اندر جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، اور ہم حق کا ساتھ
صرف اس وجہ سے نہیں دیتے کہ یہ ہماری قوم کا بندہ نہیں ہے، یہ ہمارے مسلک کا بندہ نہیں، یہ ہماری جماعت کا بندہ نہیں ہے، یہ ہمیں ناپسند ہے، یا اس کی کوئی اور بات تمہیں ناپسند ہوگی، لیکن یہ جس بات پر اس وقت کھڑا ہے کیا وہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ بس آپ اس کو جب پڑھیں، یہ اس بگاڑ کو نوٹ کرنا ہے، اور اس میں جو اللہ کی تعلیمات ہیں، رسول کی تعلیمات ہیں، ان کو اختیار کرنا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا دیکھا تم نے ان لوگوں کا حال جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا۔ یہ پچھلی دفعہ بھی جو درس کے آغاز میں یہ آیت آئی تھی، یہاں دوبارہ آئی ہے، یعنی ایک ہی کتاب ہے لوح محفوظ میں، جہاں سے تورات بھی آئی، زبور بھی آئی، انجیل بھی آئی، اور قرآن حکیم بھی آیا۔ ان کا حصہ ان کو مل گیا، ہمارا حصہ ہم کو مل گیا۔ تو فرمایا کہ دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا تھا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ ایمان لاتے ہیں۔ یا ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تصدیق کرنا، تائید کرنا، بتوں کی بھی اور طاغوت کی بھی۔ اب ذرا میں نے جو بات ابھی بتائی ہے ذہن میں لائے نا، کہ ایک مشرک جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تو اس کا پرانا یہودی دوست اسے کیا کہتا ہے کہ تو پہلے بہتر تھا، کیا ضرورت تھی تجھے مسلمان ہونے کی؟ تو پہلے جب وہ کس کو بہتر کہہ رہا ہے؟ جب وہ بتوں کو پوجتا تھا، جب وہ شرک کرتا تھا، ٹھیک ہے، جب وہ طاغوت کی تابعداری کرتا تھا، اس وقت کو وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا تھا وہ۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تائید کر رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں ان کی، یعنی یہ ان کا طرز عمل جو ہے نا بتوں کے اوپر ایمان لانے کے برابر ہو گیا۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں سے، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ اب یہاں کافروں سے مراد کون ہے؟ وہ جو مشرک ہیں، بت پوجنے والے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ زیادہ سیدھے راستے پر ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں۔ یعنی اب وہ ان کے بارے میں جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں، تو پھر زیادہ مطلب تصدیق بتوں کی کر رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں وہ طاغوت کی، شرک کی۔ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، بہت سخت بات ہے، ایسے ایمان والے اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کر دیتا ہے۔ وہ اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے حق کا ساتھ دینے کی بجائے، حق کے لیے کھڑے ہونے کی بجائے، اپنے کوئی مفادات ہیں، کوئی دوستیاں ہیں، کوئی محبتیں ہیں، کوئی نفس کی دشمنی ہے کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نساء کے اندر ایسی آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ کے سامنے بھی تمہیں حق بات کرنی ہے، بے شک تمہارے حق بات کہنے سے تمہاری ماں کو، تمہارے باپ کو، یا دنیا میں کسی کو نقصان ہو جائے۔ تمہیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ لعنت کر دیتا ہے۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر اللہ لعنت کر دے تو آپ اس کا مددگار کسی کو بھی نہیں پائیں گے۔ اللہ کے پاس جائے گا تو اس لعنت کے سبب جو سزا بھگتے گا۔ یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہود اس عمل کے نتیجے میں اس لعنت کے اور اس مقام پر پہنچ گیا کہ اب اللہ کی ان کو کوئی مدد نہیں ہوگی۔ لیکن ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ کرنے لگ گئے تو پھر اس مقام پر تم آ جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوًا نَالِ بِالنَّالِ، میری امت وہ
ساریاں خرابیاں میری امت میں بھی آ جائیں گی جو بنی اسرائیل میں تھی. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وقت آئے گا کہ اللہ تم پر بھی لعنت کر دے گا جیسے اس نے بنی اسرائیل پر کی. تو پھر وہ کب کرنی ہے؟ تو وہ جب ہم اپنے حالات دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ اس وقت ہم لعنت سے میں ہیں یا آزاد ہے. ام لہم نصیب من الملک فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَكِيرًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان کا کوئی حصہ ہے اللہ کے اختیارات میں، اللہ کی بادشاہی میں، اللہ کی حکومت میں؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ ہدایت پر ہیں، جبکہ ان کی اپنی کتابوں کے مطابق مسلمان ہدایت پر ہیں، اور اللہ کی کتاب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس کے مطابق کون ہے؟ مسلمان جو ہے وہ ہدایت پر ہیں، وہ مشرک نہیں ہیں. تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ ہدایت پر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو کوئی اختیار والا بھی سمجھتے ہیں. ورنہ تو بندہ کیا کہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے یہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں کسی کو یہ بات کہوں. تو فرمایا کہ کیا ان کو کوئی اختیار مل گیا ہے، کوئی بادشاہی مل گئی ہے؟ بادشاہوں کے پاس اختیار ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے دغا بازوں کے ساتھ، یہاں دغا باز کا مطلب کیا ہے کہ جو حق کا ساتھ نہیں دیتا، حق سیدھی بات نہیں کرتا، یعنی اپنے نفس کی وجہ سے یا اپنے فرقے کی وجہ سے، اپنی جماعت کی وجہ سے، اپنے کسی گروہ کی وجہ سے، یا کسی تعصب کی وجہ سے، یا اپنی کسی دشمنی کی وجہ سے. ابھی ہم اوپر پڑھا ہے نا کہ کسی کی دشمنی تمہیں یہاں تک نہ لے جا کہ تم حق بات نہ کر سکو. تو فرمایا ایسے لوگوں کو اگر اختیار مل جائے، اب اللہ نے دیا نہیں ہے، اللہ بتاتا ہے کہ اگر ان کے پاس اختیار ہوتا فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَكِيرًا. یہ دغا باز تو کسی انسان کو کچھ بھی نہ دیتے، ہدایت کیا دینی ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو گناہ بھی نہ دیندا، ٹھیک ہے نا. وہ کئی بندے کہہ دیتے ہیں نا کہ یار وہ تو کسی کو گناہ بھی نہیں دیتا تو اس نے نیکی کیا دینی ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. فرمایا کیا ان کو حسد ہے اس بات کے اوپر کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے جو ہے وہ انسانوں میں سے دوسرے انسانوں کو دے دیا، کسی اور کو دے دیا. اصل میں اب یہاں واضح یہ بات ہوئی کہ یہ حسد کی وجہ سے، یعنی مجھے ایک آدمی سے حسد ہے، وہ آدمی حق بات کہتا ہے لیکن میں صرف حسد کی وجہ سے اس کی بات کی تصدیق نہیں کرتا یا اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا. مثال کے طور پر میرے سامنے دو آدمی لڑتے ہیں، اب ان میں سے ایک سے مجھے حسد ہے اور دوسرا جو ہے وہ عام آدمی ہے. اب اس حسد کی وجہ سے چونکہ وہ جس کے ساتھ مجھے حسد ہے تو وہ حق پر، لیکن میں تائید کس کی کر رہا ہوں؟ وہ جو ظالم ہے، جو حق والا ہے، کیونکہ اس سے مجھے حسد ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ان کو حسد ہے. اب حسد کیا تھا؟ یہود کو کیا حسد تھا؟ یہود کو حسد یہ تھا کہ اللہ نے یہ ہدایت ہمارے اندر کیوں نہیں نازل کی. یہ آپ کو یہ بات آسانی سے سمجھ آنے والی نہیں ہے، یہ آسانی سے سمجھ آنے والی نہیں ہے. یہ کبھی نوٹ کر لیں، آپ کے محلے میں ایک عالم ہو نا، کوئی مسجد کا عالم ہو، مولوی ہو، اور اس محلے میں کوئی دوسرا اس لیول کا عالم آ کر اپنا پرائیویٹ کرائے کا مکان لے کے کرائے کا مکان لے کر رہائش رکھ لے نا، تو اس عالم کی رات کی نیند بالعموم چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ کی دکان ہے، چل رہی ہے بڑی اچھی، اور ساتھ کسی دوسرے بندے نے دکان بنا لیا تو ٹینشن ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے نا. یہ ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، حسد شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ حسد کئی طرح کا ہوتا ہے.
اسی طرح میں وہ ایک بات بتایا کرتا ہوں کہ بعض اوقات ہماری برادریوں کے اندر جو ہے وہ حسد ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر میرا گھرانہ جو ہے نا وہ ان میں کوئی بڑا فخر ہے جی، میرے بچے بہت پڑھے لکھے ہیں، میرے پاس دولت بہت ہے. دوسرا کوئی میرا بھائی غریب ہے ہیں، یا کوئی چاچے تائے کا، ماموں کا، پھوپھی کا کوئی ہیں. میں ان کو سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے، تو کوئی آدمی آ کر کہ یار ان کے بچے تو بڑے سمجھدار ہیں، تو بیلموم وہ حسد کی بنا اور چھاڑ یار تمہیں معلوم نہیں ہے اور نرے پھاکیاں تے ہے، وہ ایڈے عقل مند نہیں، سینس ان میں یہ سینس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے سارا؟ یہ وہ حسد ہے. تو یہ حسد یہود میں پیدا ہوا کہ جا کر اللہ نے بت پوجنے والے ان میں جا کر نبی پیدا کر دیا. یہ نوٹ کریں، مکے کے لوگ بت پوجتے تھے نا، تو ان میں نبی پیدا کر دیا. اب یہ ایسی بات ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے اونچے مسلمان ہیں، اور یہاں کوئی عیسائی جو جھاڑو مارتے ہیں ان میں کوئی اللہ کسی کو ایمان دے دے، وہ دین سیکھ لے، اور پھر وہ اسی محلے میں جہاں جھاڑو مارتا رہا ہے یہاں آ کر پھر وہ دین کو پھیلانے لگ جائے، تو آپ کا ذہن اس کو مان لیتا ہے؟ نہیں مانتا. آپ کو وہ جھاڑو مارتا ہی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ جتنا مرضی اس میں تقویٰ آ جائے، جتنا مرضی اس کے اندر وہ آ جائے، وہ نہیں جائے گا. بس یہ بات سمجھ لیں. یہ بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حسد کی وجہ سے کر رہے ہیں. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اب بھی یہ جو ہدایت ہے، یہ کتاب ہے، یہ ابراہیم کی اولاد ہی کو دی ہے نا. یعنی وہ جس طرح چچا تاؤں میں حسد ہوتا ہے نا، اللہ وہ بتا رہا ہے کہ وہی حسد تو وہی ہے، باقی کتاب یا ہدایت یا رسول اب بھی ابراہیم کی اولاد میں سے ہی ہے. محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے نا. تو یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی یا مسلمانوں، ان میں سے کوئی تو ایمان لائے گا تو کوئی رکا رہے گا، روکے گا بھی. یعنی اصل بتایا جا رہا ہے کہ بے شک یہ اہل کتاب ہیں، لیکن یہ اتنے بگڑ چکے ہیں. وہ جو اوپر ہمارا موضوع تھا نا کہ امتوں میں بگاڑ، تو یہ بگڑ چکے ہیں. اس بگاڑ کی وجہ سے ان میں سے کوئی ایمان لائے گا. باقی بے شک یہ کتاب کو ماننے والے ہیں، موسیٰ کو ماننے والے ہیں، اور یہ ایمان نہیں لائیں گے. اور ایمان لانے والوں میں زیادہ کون تھے؟ جو بت پوجا کرتے تھے. جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، وہ کون تھے؟ بت پوجتے تھے نا. تو وہ ایمان لے آئے، کتاب کو پڑھنے والے نہیں لائے. یہود کتاب کو پڑھنے والے تھے. اور میں کبھی کبھی یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے درمیان آ جائے نا امام مہدی، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث یہ اس کو مان لیں گے. یہ تو اس سے پوچھیں گے کہ پہلے بتا بریلوی ہے کہ نہیں ہے، دیوبندی ہے کہ نہیں ہے، شیعہ ہے کہ نہیں ہے، اہل حدیث ہے کہ نہیں ہے، تاکہ تیری پھر اگلی بات کرنا. تو رفع جدین سے نماز پڑھتا ہے کہ بغیر رفع جدین کے پڑھتا ہے؟ جنازہ اونچی پڑے گا آہستہ پڑے گا؟ یہ بتا ہمیں پہلے. مسئلہ یہ ہے، بعد میں تیری دیکھیں گے کہ تو امام مہدی بن سکتا ہے کہ نہیں بن. اگر یہی نہیں کرتا پھر تو بن ہی نہیں سکتا. تو فرمایا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کچھ تو ایمان لائیں گے، لیکن کچھ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ روکیں گے بھی ایمان لانے والوں کو، رکاوٹیں بھی بنیں گے، رکے رہیں گے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. ان ایمان نہ لانے والے اور روکنے والے اور رکاوٹ بننے والوں کے لیے جہنم ہی کفایت کرے گی. جہنم سے جدہ کہتے ہیں نا، اس تو ارے انہاں دا
इन्हां दी तसल्ली नहीं होनी, इस तो उरे उरे नहीं मनणगे, ये जहन्नम में जाकर मानेंगे, जहन्नम में जाकर इनको समझ आएगी, उससे पहले इनको समझ आनी नहीं है, जैसे कहते हैं इतने बिगड़ गए हैं। और हमने इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखना है। इन लजीना कफरू बे आयातिना, और जो लोग हमारी आयात की नाकदरी करेंगे, नाशुक्री करेंगे, कुफर करेंगे, यानी इतना कुछ समझा रहे हैं फिर भी जो है ना वो इनके अंदर ये बिगाड़ ठीक होने के बजाय बढ़ता चला जाए। आज यही बात है, हम इसको पढ़ें भी कुरान को तो हमारा बिगाड़ बढ़ता जा रहा है, इस्लाह नहीं हो रही, ठीक है ना। फरमाया सौफ नुस्लीहिम नारा, ऐसे ना शुक्रों को ना कदरों को जो अपनी इस्लाह ना करें बल्कि उस बिगाड़ में और घुसते चले जाएं, फसौफ नुस्लीहिम नारा, बहुत जल्द हम उनको आग में धकेल देंगे, जहन्नम में धकेल देंगे। कुल्लमा नादिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब, और जहन्नम के अंदर जब भी इनकी खालें जल जाया करेंगी, अब आग है, आग में खाल जल जाएगी, अल्लाह ताला फरमाता है नई चढ़ा दिया करेंगे, ठीक है ना। बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, नवा गोश्त नवी खाल, फिर तरो ताजा, फिर सट्टा खा। बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब, क्यों बदलेंगे? ताकि ये अगर वो ना बदले तो मर जाए मुक जाए तो फिर अजाब क्यों देना, ठीक है ना। एक आदमी को आप मारते हैं दुश्मनी में, डंडों से मारते हैं, दिल आपका ठंडा नहीं होता, बंदा मर गया, हूं की करोगे, ठीक है ना। अब आपका दिल अभी ठंडा नहीं हुआ, मार मार के आपका दिल और मारना चाहता है, तो फिर आप चाहेंगे कि इसको जिंदा भी होना चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मरने नहीं दूंगा, नवा बना दिया करूंगा, इस्लाह कर देंगे, जैसा डॉक्टर इस्लाह कर देता है ना, हड्डी टूटी हुई हो तो वो फिर राड डाल के सीधी कर देता है, तो अल्लाह अपने हुक्म से फिर जो है वो तरोताजा कर देगा। वो एक हमारे राजा साहब थे, तो उनका एक्सीडेंट हुआ ना, तो उनका बसों का कारोबार भी था, तो वो पैसे काफी थे उनके पास, टूट फूट हो गई थी अपने जिस्म की एक्सीडेंट में, वो दोबारा ठीक ठाक होके आ गए अस्पतालों से। तो ऐसे मैंने पूछा ना, तो मैंने कहा कि अब तो आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तो पता तो लगा था बिल्कुल कोई हड्डी बची नहीं। वो कहता है ये हमारी गाड़ियां नहीं होती, ये तुम यहाँ देखते हो कि बिल्कुल हर तरफ से वो कोई टूट फूट हुई होती है, फिर हम उसको वहाँ फैसलाबाद भेजते हैं, वहाँ वर्कशॉप होती है, तो वहाँ से जब आती है बिल्कुल नहीं होती है। कहता है यही इसी तरह ही होता है, मैं भी अस्पताल वाले डॉक्टरों ने जो है वो नया कर दिया तो ठीक हो गया। तो इसी तरह अल्लाह ताला जो है वो नए बना के फिर वो सजा जारी रहेगी, सजा देने के लिए नया बनाना है ना। इन अल्लाह काना अजीजन हकीमा, और अल्लाह ताला बड़ी ताकत वाला है और बड़ी हिकमतों वाला है। वल्लज़ीना आमनु वामिलुस्सालिहात, और उसके मुकाबले में वो लोग जो ईमान लाएंगे और अच्छे अमल भी करेंगे। अब देखें ये, अब अच्छे अमल यहाँ क्या है, यहाँ कोई नमाज की बात नहीं हो रही, रोजे की बात नहीं हो रही, वो जो ऊपर से बात चली आ रही है ना, वो क्या है, हक का साथ दो, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही हक का परचम लेकर खड़ा है, समझ गए। हक का साथ दो, बेशक हक का परचम तुम्हारे दुश्मन के हाथ में है, और झूठ का बातिल का साथ ना दो, बेशक तुम्हारा बाप बातिल का परचम लेकर खड़ा है, समझ गए। ये बात है, ये है अमले साले। यहाँ को नमाज की बात नहीं, अल्लाह कह रहा नमाज तो पढ़नी है, यहाँ ये है अमले साले, हक का साथ दो, फिरके ना देखो,
گروہ بندیاں نہ دیکھو، کوئی قبیلہ نہ دیکھو، کوئی ذات نہ دیکھو، کوئی برادری نہ دیکھو، انصاف کی بات کرو، سچائی کی بات کرو۔ کوئی آدمی کتنا ہی برا ہے، جتنا وہ سچا ہے اتنے سچ کی تائید کر دو، ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، میں بس اس بات کی تائید کرتا ہوں، یہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا، وہ اپنے باپ کا بھی نہیں دینا، یہ ہے عمل صالح۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جو ایمان لائیں گے، اچھے عمل کریں گے، سندخلہم جنات، تو جس طرح ان کو کہا کہ ابھی ان کو جہنم میں دھکیلیں گے، تو فرمایا ان قریب ان کو داخل کر دیں گے جنت میں، جنتوں میں، تجری من تحتہا الانہار، وہ جنتیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، چشمے۔ یہ کبھی آپ نے دیکھا کہ بڑے لوگ جو بڑا سارا محل بناتے ہیں نا، اس میں چشمے بھی بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ چشمے، فوارے لگا دیتے ہیں آج کل تو۔ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اور پھر وہاں وہ ہمیشہ ہی رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ وقت کے لیے، جس طرح آپ بڑے سے بڑے ہوٹل میں چلے جائیں تو تھوڑی دیر دل خوش ہے، پھر اپنے ٹوٹے جا گھر جا کے لمبے پہ گئے، ایسے نہیں۔ خالدین فیہا ابدا، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، پاکیزہ مردوں کے لیے عورتیں، عورتوں کے لیے مرد پاکیزہ۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان کو داخل کریں گے ان مقامات پر جہاں گھنی چھاؤں ہوگی۔ اس زمانے میں ایئر کنڈیشن نہیں تھے، نہیں تو اللہ ایئر کنڈیشن کہہ دیتا ہے، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہوں گے، تو اس زمانے میں ٹھنڈی چھاؤں پھر کسی ٹھنڈے درخت تھلے ہوندی سی نا، تو اسی لیے وہ بتا دیا کہ ان کے لیے بہترین ماحول ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق کی سمجھ دے اور حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پھر نوٹ کر لیں، یہ بڑا سخت بات ہے کہ آپ نے حق کو پہچانا ہے، لیکن اب آپ کسی رشتہ داری، کسی تعلق، کسی دوستی کی وجہ سے، کسی دشمنی کی وجہ سے، کسی حسد کی وجہ سے، کسی فرقے کی وجہ سے، اب آپ اس حق کے ساتھ دینے کے لیے، اس حق کا ساتھ دینے کے لیے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے جو ہے نا، وہ اب آپ تیار نہیں ہیں، تو یہ جنت ان کے لیے نہیں ہے۔ جنت ان کے لیے ہے جو حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، اور جھوٹ اور باطل جو ہے اس کو مسترد کرنے والے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔